ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آمنہ حسن صاحب, آپ نے کہا کہ بڑی امپروومنٹس جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور یہ عین ضروری تھی پاکستان کے آئین میں. آپ ذرا ہمیں سمجھائیں, کیونکہ میں نے تو بہت سارے لوگوں کو سنا ہے اس سارے معاملے کے اوپر, اور وہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے ماضی میں وکیل رہے ہیں منیر ملک صاحب, ان کو سنتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ترامیم ہیں یہ جس طریقے سے کی جا رہی ہیں یہ آزادی, جو عدالت کی آزادی ہے اس کے اوپر حملہ ہے. مشاہد حسین سید صاحب, ان کا ماضی بڑا آپ کے جماعت کے ساتھ رہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جعلی طریقے سے, ایک غیر جمہوری طریقے سے آپ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایلیٹ کیپچر آف اکانومی کے بعد ایلیٹ کیپچر آف جوڈیشری ہو رہا ہے, اشرافیہ کا قبضہ ہو رہا ہے پاکستان کے عدالتی نظام پر, جہاں پر ایک کلاس کریٹ کی جائے گی وچ از ابو دا لا. تو یہ کون سی امپروومنٹ ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وزیر اعظم کے منتخب کیے ہوئے چیف جسٹس جس کی تعیناتی کی منظوری مبینہ طور پہ اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے صدر نے دینی ہے, وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا, اسی نے یہ فیصلہ, اسی کے پاس کیس جائے گا کہ کسی پارٹی کو بین کرنا ہے, آرٹیکل 17 والے معاملات بھی اس کے پاس چلے جائیں گے, اور اس کے بعد آرٹیکل 100 آرٹیکل, ڈھیر سارے ایسے آرٹیکلز ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا اختیار تھا وہ آپ نے اٹھا کر ایک ایسی کورٹ کو دینے کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ کہ جو حکومت کی بنائی ہوئی کورٹ ہوگی. عیسیٰ, بہت آپ نے پرٹیننٹ کوشچن کیا ہے اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے اس کے اوپر اتنی ریسرچ کی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو کون تعینات کرتا ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان. حکومت وقت تعینات کرتی ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان تعینات کرتے ہیں. کیا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ اس ملک کا سب سے اہم حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستان کی سالمیت, کیا وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ڈیسیجنز نہیں لیتے؟ کیا وہ پاکستان کی ملٹری ڈیسیجن ہر چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ جو چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہیں اور جو سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز ہیں اور وزیر دفاع ہیں, ان کا یہ کام ہے. تو میں اسی پہ آ رہی ہوں نا. بات یہ ہے کہ اگر ہمیں چیف آف آرمی اسٹاف پرائم منسٹر کے لگانے سے اعتراض نہیں ہے تو ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان پرائم منسٹر کے لگانے سے کیوں اعتراض ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کا جو فنکشن ہے, جس نے سزائے موت کا فیصلہ کرنا ہے, جس نے منصف کا کردار ادا کرنا ہے, کیا وہ حکومت وقت تعینات کر سکتی ہے؟ میں اس کے اوپر ایک تبصرہ سن رہا تھا کہ اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ حکومت یہ کر دیتی آئینی ترمیم کہ جن مقدمات میں حکومت فریق ہے وہ سب حکومت کے حق میں فیصلہ شدہ تصور کیے جاتے ہیں, آپ یہ آئینی ترمیم کروا لیتے. یہ بھی آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا, جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, میں اس چیز کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں, پر آپ یہ بات سمجھیں کہ ڈیموکریسی کیا ہے. پوری دنیا کی ڈیموکریسیز کے اندر جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں, جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں, وہی یہ پروسیس کرتی ہیں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ یہ انہوں نے جس طرح کے راستے پہ ہمیں چلایا ہے, جس طرح کی ڈسٹرکشن کی سیاست ہمیں سکھائی ہے, ہم ڈیموکریسی کی بیوٹی کو ہی نہیں سمجھ پا رہے. ڈیموکریسی کیا ہے, پرائم منسٹر کیا ہے, اس کو تو انڈرسٹینڈ کریں پہلے. پرائم منسٹر کون ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر جو سب سے زیادہ ووٹ لے کے اپنے حلقے سے آیا وہ ایم این اے بنے گا. ان ایم این ایز میں سے پرائم منسٹر in a democratic country is technically directly elected by the people of Pakistan. When a person is elected by the people of Pakistan, then he needs to have the authority to appoint the judiciary and to appoint the army chief. ساری ملک کی باغ دوڑ پاکستان کی عوام نے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں دی ہے, میں نے اور آپ نے نہیں دی. سو اگر ایشو یہ ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح تو جو آپ بات کر رہی ہیں that's against the very principles of trichotomy of power. جو مقننہ کا کام ہے, جو عدلیہ کا کام ہے, جو انتظامیہ کا کام ہے, ہم اس کو کیوں مکس اپ کر رہے ہیں؟ سیپریشن آف پاورز اینڈ اپوائنٹمنٹ آف ججز آر ٹو کمپلیٹلی ڈفرنٹ کانسیپٹس. پلیز ڈونٹ مکس دیم. ایشو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ریٹائرڈ شخص کو وزیر اعظم کہتے ہیں, ایک اس وقت کسی ریٹائر جج کو وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ اس کو لگا دیں آپ
چیف جسٹس آف پاکستان صدر اس کے اوپر سائن کرتے ہیں, پھر ان کی مشاورت کے ساتھ 8 ججز تعینات ہو جاتے ہیں ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے, اور پھر وہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلاتے ہیں. سپریم کورٹ ہے, اس کے چیف جسٹس صرف اب پوری بات سن لیجئے گا, اس کے چیف جسٹس صرف چیف جسٹس کہلاتے ہیں, اور پھر جتنے ججز تعینات ہونے ہیں ہائی کورٹس میں اور فیڈرل شریعت کورٹ میں, اس کو پریزائیڈ کون کرتے ہیں. اس کا سٹرکچر یہ ہے کہ آپ کے چار پارلیمنٹیرینز ہوں گے, 2 سینیٹرز, 2 ایم این ایز, 2 اپوزیشن سے, 2 حکومت سے. اس کے اوپر پاکستان بار کونسل کا ایک 2 سال کے لیے منتخب نمائندہ ہوگا, اس کے اوپر اٹارنی جنرل ہوں گے, اس کے اوپر لا منسٹر ہوں گے, اس کے اوپر 3 ججز ہوں گے سینئر موسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے, چیف جسٹس, سینئر پیونے اور 3rd سینئر موسٹ. اس کے اوپر آپ نے رکھا ہے 2 ان ججز کو, اور پھر اس کے اوپر آپ نے رکھا ہے ان ریٹائرڈ جج کو یا کسی ایک ایسے شخص کو جس کو وزیر اعظم نے منتخب کیا. تو گویا یہ تمام اختیار حکومت وقت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے. اٹس ویری سمپل. تو ہونا بھی حکومت وقت کے ہاتھ میں. میں نے کب ڈینائی کیا؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ حکومت وقت کے ہاتھ میں کیوں نہ ہو. کیا ججز خود ہی اپنے آپ کو اپوائنٹ کرتے رہیں گے؟ کیا پوری دنیا میں اس وقت آج کی تاریخ میں پارلیمنٹ کا رول کیا ہے ججز کی تعیناتی کے اندر؟ میرلی ربر اسٹیمپ. جو آپ نے کہا کہ جی پارلیمنٹیرین صحیح, یہ بڑی زبردست, یہ اس کے اوپر اس وقت ہم یہ آئینی ترمیم لانا اسی لیے چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو سٹرونگ کیا جائے. میں تو بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ خدارا یہ جو اپوزیشن والے ہیں اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ پارلیمنٹ صرف میری یا پیپلز پارٹی کی یا پی ایم ایل این کی نہیں ہے. پارلیمنٹ میں موجود ہر شخص کو امپاور کرے گا, یا آنے والی تمام حکومتوں کو امپاور کرے گا. پارلیمنٹ کو عدالت بھی بنا لیں. پنجوتا صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ نہیں, میں بالکل اگری نہیں کرتا. جہاں تک بات انہوں نے کی ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ لگایا جاتا ہے, میں تو اس بات کے اوپر متفق نہیں ہوں کہ ایک منظور نظر اپنی مرضی کا 4 اگر بیٹھے ہوئے ہیں چیف, 4 اگر بیٹھے ہوئے ہیں جنرل, اور 4 جنرل اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے جو ہے وہ یہ کہیں کہ 4تھے نمبر والا یا 5ویں نمبر والا جو اس وزیر اعظم کو پسند ہوگا وہ لگایا جائے گا. تو یہ بیسیکلی اسی وجہ سے ایک تو آپ کا سینیورٹی والا جو ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈیمیج ہوتا ہے, اور دوسرا اس سے انکریجمنٹ ہوتی ہے باقی کو بھی ہوتی ہے کہ کیوں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. جب ایک کوئی بھی ادارہ ہے اس کے اندر اگر ایک پروموشن ہوتی ہے اور اس کے مطابق ایک بندہ سینئر بنتا ہے تو اس حساب سے آگے بھی ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جہاں آرمی چیف کی بات ہے, کوئی فوج ادارہ ہے, پولیس ہے یا کوئی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے نیچے آتے ہیں. لیکن یہاں پر عدلیہ جو ہے وہ ایک الگ ہے. یہ ریاست کے 3 ستون ہیں, عدلیہ, مقننہ, انتظامیہ. تو وہ عدلیہ الگ ہے, آپ حکومت کے نیچے کیسے لا سکتے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لانا چاہتے ہیں کیونکہ نہیں جمہوریت یہ نہیں ہے. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو انٹرفیئرنس کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے ملک کے اندر اس وقت جو پارلیمنٹ بیٹھی اس کے اندر جتنے ممبران یہ ہیں فارم 47 والے ہیں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ ان کے اختیارات کے اندر آپ کیسے مداخلت کر سکتے ہیں. اور جہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جج ہی خود کو کیوں چیف جسٹس اپوائنٹ کریں گے, تو اس کے اندر بھی یا ججز اپوائنٹ کریں گے, اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ وہاں پر جوڈیشل جو کمیشن ہے اس کے اندر کون کون ہے. چیف جسٹس ہے, 2 سینئر ججز ہیں, اٹارنی جنرل ہے, لا منسٹر ہے, اس کے علاوہ آپ کا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے, اور ایک اور بندہ ہے. تو آپ کے جو 7 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک ریٹائر جج بھی ہے, وہ 7 لوگ ہیں. آپ کا ایک ایسا سٹرکچر بنا ہوا ہے جس کے اندر جو ہے وہ بہترین طریقے سے انتخاب بھی ہوتا ہے, اور جو سینئر ہوتا ہے وہ لگتا ہے. آپ اس کو ہٹا کر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لگائیں, آپ اپنی مرضی کے مطابق لگائیں, کیونکہ آپ نے جیسے آئی جیز لگائے ہوئے ہیں, جیسے آپ نے ڈی سیز لگائے ہوئے ہیں, جیسے آپ نے باقی لوگ لگائے ہوئے ہیں, تاکہ جیسے وہ آپ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں ایسے ہی وہ ججز بھی آپ کے مطابق چلیں, نواز شریف کے مطابق چلیں. شہباز شریف لندن سے بیٹھ کے نواز شریف ڈائریکشن دیں کہ آپ شہباز شریف صاحب آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ کریں, یا زرداری صاحب اب تو وہ پاکستان میں موجود ہیں, اب تو لندن نہیں ہے. نہیں, چلے جائیں گے نا, اور ابھی تو ان کو جانے نہیں دیا جا رہا, کیونکہ ان کے اوپر بھی قلقن جانے نہیں دیا جا رہا, ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. اور آئینی ترمیم پہ ووٹ دینے کے لیے روکے ہوں گے. نہیں, رکے ہوئے اس وجہ سے ہیں, لیکن وہ جانا چاہتے تھے پچھلے دنوں. آئینی ترمیم والا معاملہ اچانک سے اب آیا, لیکن اس وقت انہیں نہیں جانا ہے. خواجہ آصف صاحب کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا, کیونکہ جو بندہ بھی ڈیل کر کے چوری کے راستے سے آتا ہے تو پھر اس کے لیے یہی ہوتا ہے. یہ آپ بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ ان 2 اشخاص کو جانے نہیں دیا جا رہا. میں بالکل وثوق سے آپ کو خبر دے رہا ہوں, اور ان کے اپنے بندوں میں ہی لوگوں نے بتایا کہ ان کو جانے نہیں دیا جا رہا, تو ان کی رکاوٹ ہے. لہٰذا دیکھیں, عدلیہ کو آزاد جو ہے کرنے کے اوپر انہیں کیوں پرابلم ہے, کیوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ ساری مداخلت, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک ان کے مطابق چلے, آئین ان کے مطابق چلے. بالکل ہم چاہتے ہیں, کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, اسی لیے کہاں پر ووٹ ملا ہے. نواز شریف اپنا حلقہ, نواز شریف کو کہیں کہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتا دے, اور ایک آئین جو ہے, آئین کے مطابق ایک الگ عدلیہ جو ہے نہیں دے گا. وہی کوڈ جو آپ بنا رہے ہیں نہیں دے گا, نہیں دے گا, نہیں دے گا. آمنہ صاحب, جو کوڈ آپ بنا رہے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق کورٹ میں یہ نہیں
نہیں جائے گا. یہ کیس ان کا آلریڈی چل رہا ہے, وہ اس کورٹ کی نوبت نہیں آئے گی. وہ جو ٹریبونلز میں چل رہا ہے وہ آپ چلنے نہیں دے رہے, نہیں چلنے دے رہے, وہ آپ تبدیل کر رہے ہیں. وہ اس کے لیے آپ نیا قانون لائے ہیں کہ ہم ریٹائرڈ جج کو لگائیں گے ٹریبونل. نو تو دیٹ از اے لا نا. تو آپ کہاں لا ہے؟ یعنی آپ قانون اپنے مطابق بنائیں, آپ سارے قانون اپنے مطابق, الیکشن ایکٹ کے اندر آپ ترمیم لے کر آئیں, اپنے مطابق لے کر آئیں, اور 8 فروری کی جہاں پر بات کریں. اچھا چلیں, اب وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اینڈنگ نوٹ, اور اسمبلی میں جوتا لانے اور چیخیں مارنے کے لیے تو نہیں آئے نا. یہی تو فرق ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لیجسلیچر کا کام کیا, جوتے کو پکڑ کے ضرور آئے ہیں. یہ میں کہوں گا وقت ختم ہو گیا ہے. پنجوتا صاحب, آمنہ شیخ صاحبہ, تیمور طالپور صاحب, بہت بہت شکریہ. حکومت وقت جو آئینی ترمیم کرنا چاہ رہی ہے, ایک مرتبہ تمام جو سننے والے دیکھنے والے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وقت نکالیں, پاکستان کے آئین کی ایک کاپی ویب سائٹس کے اوپر اویلیبل ہے, اسے حاصل کریں, اس کا پریامبل, اس کا ابتدائیہ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں, اور پھر اس تناظر میں دیکھیں کہ حکومت جو تبدیلیاں لا رہی ہے یہ جو ویری بیسز ہیں ان کے خلاف تو نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.